مجید میں فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا اور حکم جاری فرما دیا کہ حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک سبحان اللہ. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے عالمین بنائے ہیں ان میں انسان، جانور، چرند پرند، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، کائنات کا ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ مساق میں فرمایا سارے نبیوں سے وعدہ لیا اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دوں اور میرا رسول تمہاری طرف تشریف لائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو اللہ نے فرمایا کیوں جی تم نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کیا یا اللہ ہاں ہم نے اقرار کیا. تو اللہ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں ہوں. تو ثابت ہوتا ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے. جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی. اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت. ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. قرآن مجید کی 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں جن میں سے 3 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور 210 احادیث واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں جن میں سے 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. پھر فرمایا اے عمر میرے بعد تو نبی ہوتا تو تو ہوتا. اور حضرت علی سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. غور کریں حضرات 4 یار جن میں نبیوں جیسی خصوصیات تھیں انہوں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وہ یہی عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں. وہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اس پہ ناز ہے کہ آپ ہمارے آقا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا انہیں واصل جہنم کیا. جب 4 یاروں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ قادیان کا کانا کیسے نبی ہو سکتا؟ پھر حضور کریم نے اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا. آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے نقش و نگار کرتا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے. جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن اگر ایک اینٹ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی. اسی طرح حضور کریم نے فرمایا جب اللہ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا سارے نبی آ گئے تھے ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی. اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر حضور کریم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال اور کذاب ہوں گے. دجال کا مطلب دھوکہ دینے والا، کذاب کا مطلب جھوٹا. فرمایا 30 دجال اور کذاب ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ان میں سے ایک دجال ایک کذاب مسلمہ کذاب تھا. اس نے حضور نبی کریم کی ظاہری زمانہ حیات میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اس گستاخ نے.
تو اس نے حضور کریم کو خط لکھا. خط میں لکھ کے کہتا ہے کہ آدھے عرب کے آپ نبی یا آدھے عرب کا نبی میں میرے ساتھ معاہدہ کر لے, اور کہتا ہے نعوذ باللہ آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے, مسجد نبوی میں محفل لگی ہوئی تھی. اس خط کا جواب دینا بھی ضروری تھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ اور اس کے رسول کا آخری فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. بے شک بے شک بے شک. حضور نے اس خط کا جواب لکھا. خط کی پہلی لائن میں لکھا مسلمہ کذاب, اور نیچے ایک ہی فقرہ لکھا کہ زمین اللہ کی ہے, جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. ایک بوڑھے صحابی تھے حبیب بن زید, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا, یہ خط اس قذاب کے دربار میں لے کے جاؤں گا. اس قذاب کے دربار میں جانا اپنی جان کو تیلی پر رکھ کر جانا تھا, لیکن یہ میرے نبی کے عظیم صحابہ ہیں جو ہر وقت میرے نبی پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے. تو نبی پاک نے اپنا گھوڑا مبارک عطا فرمایا, نیزہ کندھے پہ باندھ دیا اور تھپکی دے کے فرمایا حبیب اس قذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا. وہ بوڑھا صحابی تھا, جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے, جیسے کوئی نوجوان چلتا ہے. وہ بڑے مان کے ساتھ نکلا, اس قذاب کے دربار میں پہنچے, جاتے ہی نیزہ زمین پہ گاڑ دیا. تو مسلمہ کذاب نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں, ہم اللہ کے آخری نبی کے غلام ہیں. کہتا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے درباری کو دیتا ہے, درباری اونچی آواز میں پڑھتا ہے. تو جب درباری نے اونچی آواز میں پڑھا مسلمہ کذاب, تو کذاب کا لفظ سن کر غصے میں آ گیا, جلال برسانے لگا. کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میرا نبی کذاب کہے وہ کذاب ہی ہوتا ہے. کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ, میرے پہرے دار میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں, تمہیں قتل کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا بات سن, میرے 12 بچے ہیں, ان میں سے ابھی کچھ دودھ پیتے ہیں, چل پھر نہیں سکتے. جب میں چلا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے ان کو نہیں دیکھا تھا, تیرے پہرے داروں کو کیوں دیکھوں؟ تو اس نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا, پھر دوسرا کاٹ دیا, پھر آپ کی گردن پر تلوار رکھ کے کہتا ہے باز آجا اپنا بیان بدل لے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا کرنا, جو بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا, میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا. تو اس قذاب نے آپ کی گردن کاٹ دیا, آپ کو شہید کر دیا. ادھر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر بھی میرے نبی نے بیان فرما دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کے لیے ساری جنتوں کے دروازے کھول دیے. کچا رنگ للاری والا لہندا چڑھدا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ لہندا. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, میں مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. یمن میں ایک اسود انسا تھا, اس قذاب نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو ادھر ایک تابعی رسول رہتے تھے ابو مسلم خولانی. تو اسود انسا کے سپاہیوں نے ابو مسلم خولانی کو پکڑ لیا, اس کے دربار میں لے گئے. اسود انسا نے کہا تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا بکواس کرتا ہے, میں نے سنا نہیں. پھر کہا تو گواہی دے میں اللہ کا رسول. آپ نے فرمایا تو بکواس کرتا ہے, میں نے سنا نہیں. اس نے 3 مرتبہ یہ کہا, پھر کہتا ہے تو گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں, ہاں میں گواہی دیتا ہوں, ہاں میں گواہی دیتا ہوں. 3 مرتبہ اس نے کہا, 3 مرتبہ آپ نے گواہی دی. تو کہتا ہے جب میری باری آتی ہے تو بہرا بن جاتا ہے, ڈورا بن جاتا ہے. اپنی نبی کی باری آتی ہے تو گواہی دیتا ہے, تو جان بوجھ کر کرتا ہے. اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے آگ لگاؤ. انہوں نے آگ لگائی اور آپ کو پکڑ کر لے جانے لگے آگ میں پھینکنے کے لیے. تو آپ نے پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہتے ہیں آپ کو آگ میں ڈالنا ہے. آپ نے فرمایا میں خود ہی آگ میں چلا جاتا ہوں. آپ خود ہی آگ کے اندر تشریف لے گئے. 1.5-2 گھنٹے آگ کے اندر رہے, آگ نے آپ کو جلایا نہیں.
اگر وہ ابراہیم کا ہی ماں پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. واہ انہیں ابراہیم ثانی کہا جاتا ہے. ابو مسلم خلانی کو ابراہیم ثانی کہا جاتا ہے. انہیں آگ نے نہیں جلایا. یہ شان ہے حضور کی محبت میں مرنے والوں کی, حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں کی. تو جب آگ نے نہیں جلایا تو کہا اس طرح تم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, انہیں ملک سے نکال دو. انہیں یمن سے نکال دیا گیا. وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضور کریم کا وصال ہو چکا تھا. صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے. تو فاروق اعظم کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تو فاروق اعظم نے اپنی نظر سے پہچان لیا یہ وہی بندہ ہے جو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے. تو فاروق اعظم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا آؤ میں تمہیں اس کے دربار میں لے چلتا ہوں جس کا نبیوں کے بعد مقام ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئے. ہزاروں صحابہ موجود تھے. صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا اور اپنے اور فاروق اعظم کے درمیان بٹھا لیا. ادھر فاروق اعظم نے کیا دعا کی؟ فاروق اعظم نے اتنے صحابہ کی موجودگی میں عرض کیا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے موت نہ دی ایسے بندے کی زیارت سے پہلے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے نہیں جلایا. ابو مسلم خلانی کو جب اتنی عزت ملی تو صدیق اکبر کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں صدیق اکبر بڑی مہربانی, میری بڑی حوصلہ افزائی کی, لیکن میری ایک آرزو ہے کہ آج آپ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے نبی کے یار غار سے دعا کروائی تھی. تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا, آج تو میرے لیے دعا کرے گا کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے. میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی تو جانوروں نے بھی دی ہے. ایک بندہ گو کو پکڑ کے لے آیا نبی پاک کی بارگاہ میں, کہتا ہے اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو نبی پاک نے فرمایا گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے, جنت جس کی رحمت کی مظہر ہے اور جہنم جس کے غضب کی مظہر ہے. تو نبی پاک نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ تو اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبی. سبحان اللہ. اس گو نے بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے. ہرنی نے میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دی. حضور جنگل میں تشریف لے گئے. ادھر ہرنی بندھی ہوئی تھی, ایک یہودی نے پکڑا ہوا تھا اور وہ سو رہا تھا. تو ہرنی نے پکارا یا رسول اللہ, جانور کائنات کا ذرہ ذرہ پکارتا ہے یا رسول اللہ. تو نبی پاک نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ہرنی بندھی ہوئی تھی. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیں, یہ ساتھ ہی پہاڑ ہے اس میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. تو نبی پاک نے فرمایا ہرنی اگر تو واپس نہ آئی تو ہرنی نے کیا کہا؟ اس نے ختم نبوت کی گواہی دی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, اگر میں وعدہ کر کے واپس نہ آئی تو میرے اوپر اتنی لعنت, اس بندے جتنی لعنت جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. تو نبی پاک نے اسے آزاد کر دیا. اتنی دیر میں وہ یہودی جاگ گیا. وہ کہتا آپ نے اچھا نہیں کیا, آپ نے میرا شکار گوا دیا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا وہ واپس آ جائے گی. کہتا کبھی ہرنیاں بھی واپس آئی ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہم انسانوں کے لیے واپس نہیں آتی لیکن اللہ کے نبی کے لیے واپس آ جاتی ہیں. وہ ہرنی گئی, اس نے اپنے بچوں کو بتایا تو بچوں نے کہا ہم نے بھی نبی اللہ کے آخری نبی کی زیارت کرنی ہے. وہ جب بچوں سمیت واپس آ گئی تو اس نے شکار کیا کرنا تھا, اس نے کلمہ ہی پڑھ لیا ہے. تو مر کے جیتے ہیں جو تیرے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. بیڑیے نے میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دی, علم غیب کی گواہی دی. جنگل میں بیڑیا تھا, ادھر ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. تو بیڑیے نے اس کی بکری پکڑ لی. تو اس چرواہے نے سوٹی مار کے ڈنڈا مار کے بکری چھین لی. تو بیڑیا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے رنجیدہ ہو کے کہتا ہے تو نے اچھا نہیں کیا, اللہ نے مجھے روزی دی تھی, تو نے مجھ سے روزی چھین لی. تو چرواہا کہتا بڑی عجیب بات ہے, اب بیڑیے بھی بندوں کی طرح باتیں کریں گے. اس بیڑی نے کہا یہ تو کوئی عجیب بات نہیں, اس سے بڑی بات نہ بتاؤں. کہتا بتاؤ. تو بیڑیے نے کہا کھجوروں کے شہر میں 2 پہاڑوں کے درمیان
اللہ کے آخری نبی نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، تو جا کے کلمہ پڑھ لے۔ اور آگے بات اس نے کہی، نبی کی تعریف بیان کی، اس نے کہا وہ نبی وہ ہے جو ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہوگا، سب کی خبریں دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بیڑی کو کس نے بتایا کہ نبی علم غیب جانتا ہے؟ کیونکہ بیڑیا تمہارے مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا، بیڑیوں کو میرے رب نے بتایا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے۔ نبی کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ تو اس چرواہے نے کہا میں چلا تو جاؤں گا لیکن میری بکریوں کی کون حفاظت کرے گا؟ اس نے کہا میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے بیڑیے کی فطرت تھی ڈنگ مارنا ہے، کھانا ہے، 1000 سال بھی انسانوں میں رہے وہ فطرت نہیں بدل سکتی، لیکن جب خاتم النبیین کی باری آتی ہے تو بیڑیہ بھی اپنی فطرت بدل لیتا ہے۔ اس نے کہا میں تیری بکریوں کو پرپیرا دوں گا۔ وہ چلا گیا، حضور کریم کو جا کے سارا قصہ سنایا تو حضور کریم نے فرمایا بلاؤ سارے صحابہ کو، سب کو بلا کر میری شان بیان کرو جو بیڑیے نے بیان کی۔ تو سب کو بلا کے میرے نبی نے شان مصطفیٰ بیان کروائے، یہی میلاد مصطفیٰ جو ہم کرتے ہیں۔ اس چرواہے نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور نبی پاک نے فرمایا تیری بکریوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جب واپس گیا تو بکریاں صحیح سلامت تھی۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ شان مصطفیٰ کو جانتا ہے، سوائے منافق بندوں کے، سوائے جنات کے، سرکش جنات کے اور شیطان کے، کائنات کا ذرہ ذرہ شان مصطفیٰ کو جانتا ہے۔ صدیق اکبر نبی کریم کے ساتھ تجارت کو تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا تو ایک ٹہنی جھک کر آپ کی طرف آ گئی۔ تو آپ نے ٹہنی سے فرمایا تو جھک کیوں رہی ہے؟ تو اس ٹہنی نے کہا میں تمہیں خبر دینے لگی ہوں۔ تو ٹہنی نے فرمایا میں خبر دینے لگی ہوں کہ تو جن کے ساتھ آئے ہیں، تو جس کے ساتھ آیا ہے وہ اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے اور تو ان کا سب سے قریبی ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ صدیق اکبر تجارت پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ تو جب آپ نے قیام فرمایا تو ایک ٹہنی جھک کر آپ کی طرف آ گئی۔ تو آپ نے اس ٹہنی سے پوچھا تو جھک کیوں رہی ہے؟ تو اس ٹہنی نے کہا میں تمہیں خبر دینے لگی ہوں، تو جن کے ساتھ آیا ہے وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور تو ان کا سب سے قریبی ساتھی ہوگا۔ تو ٹہنی نے بھی ختم نبوت کی گواہی دی اور صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دو معجزے آج بھی زندہ ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر حضور تشریف فرما تھے، وہ ذرا اونچی تھی، ڈھلوان پر آپ تشریف فرما تھے اور نیچے ایک بندہ تھا۔ وہ کہتا ہے یہ جو درخت ہے نا یہ چل کے آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو نبی پاک اوپر تشریف فرما تھے، درخت نیچے تھا۔ تو نبی پاک نے اس درخت کو حکم فرمایا اوپر آ جا۔ تو وہ اوپر آیا، اپنی جڑوں سے نکلا، اوپر آ کے اس نے نبی کی نبوت کی گواہی دی اور واپس چلا گیا۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ وادی بیضا جنگ بدر میں پر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے وادی بیضا، جس کا منافقوں نے نام بدل کے وادی جن رکھ دیا ہے۔ ادھر آپ گاڑی نیوٹرل کر دیں، فری کر دیں، گاڑی نیچے سے اوپر کو 120 کی سپیڈ پر چلی جاتی ہے۔ آپ گاڑی کو بند کر دیں، فری کر دیں، 120 کی سپیڈ پر گاڑی نیچے سے اوپر ہو جاتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آج بھی شان مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ پانی کی بوتل آپ رکھ دیں، پانی کی اوپر بوتل نیچے سے اوپر ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ دونوں تجربے اپنی گناہگار آنکھوں سے کیے۔ گاڑی 120 کی سپیڈ پر اوپر کو جاتی ہے اور پانی بھی نیچے سے اوپر کو جاتا ہے۔ تجھ سا کوئی جہاں میں آیا ہے نہ آئے گا، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ شان مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ بے شک۔ اور دوسرا معجزہ، جب حضور کو معراج ہوئی تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے سامنے ایک پتھر تھا، پتھر مبارک 50 ضرب 100 فٹ، اس کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی تھی۔ تو جب آپ نے براق کو حکم دیا کہ آؤ اڑتے ہیں تو وہ پتھر بھی آپ کے ساتھ اڑا۔ تو 12 فٹ تک وہ آپ کے ساتھ اڑا۔
تو جب حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تو ادھر ہی رک جا، تجھے نہیں فرمایا۔ تو وہ آج بھی زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے 12 فٹ پہ جا، وہ آج بھی شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتا ہے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ گیا، کہتا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائیں؟ بڑی بات یہ ہے، یہ بتائیں گی؟ تو کنکریوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کنکریوں نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یافور گدا مبارک، اس نے میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ بے شک جنگ خیبر میں مال غنیمت کے طور پہ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تھا تو میرے نبی نے اس سے کلام فرمایا تھا، تو میرے نبی نے اس کا نام یافور رکھا تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا یافور بتا تیری نسل آگے چلے گی؟ تو یافور نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، یہودی نے بارہا کوشش کی کہ وہ مجھ پر سواری کرے لیکن اسے میں ہر بار گرا دیتا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس نسل میں سے ہوں جس پر 60 نبیوں نے سواری کی ہے۔ یا رسول اللہ میں اس نسل کا آخری ہوں، میری نسل آگے نہیں چل سکتی کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، میں بھی اس نسل کا آخری گدا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اس بات نے میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے۔ بندو، ختم نبوت کے غداروں، قادیانیوں کے یارو، تم سے وہ گدا افضل ہے جو حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ صحابہ نے کیسے ختم نبوت کو بچایا ہے؟ اجماع 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے، ایک قولی ہوتا ہے اور اجماع بالسیف ہوتا ہے۔ سکوتی اجماع یہ ہوتا ہے کسی ایک صحابی نے فتویٰ دے دیا، دوسرے صحابہ اس کے رائے کے احترام میں خاموش ہو گئے، خاموش حمایت کی، اسے کہتے ہیں سکوتی اجماع۔ ایک ہوتا ہے قولی اجماع، کسی ایک صحابی نے فتویٰ دے دیا، دوسرے نے دے دیا، تیسرے نے دیا، درجنوں صحابہ نے فتویٰ دیا اس رائے کے حق میں، اسے کہتے ہیں قولی اجماع۔ ایک ہوتا ہے اجماع بالسیف، تلوار کے ساتھ، یہ سب سے عظیم اجماع ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ کسی پر اجماع بالسیف نہیں ہوا۔ جب صدیق اکبر نے فرمایا مسلمہ کذاب کا خاتمہ کرنا ہے تو صحابہ کی کل جماعت نے تلواروں کے ساتھ جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا ہے۔ بے شک بلکہ صدیق اکبر نے فرمایا بدری بوڑھے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، بچے بھی جائیں گے، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو ختم نبوت کی جب بھی بات آئے گی تو صرف سکوتی اجماع نہیں ہوگا، قولی اجماع نہیں ہوگا، بلکہ اجماع بالسیف ہوگا، تلواروں کے ساتھ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس عقیدے کو بچایا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ بنا ہی آج چونکہ خون سے ہے، خون سے قیامت تک اس کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ یہ جنگ اتنی اہمیت کی حامل ہے، حضور کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں 74 جنگیں لڑی گئی، 27 غزوات اور 47 سرائے۔ سرایہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور نے صحابہ کو حکم دیا جنگ کرنے کا، خود شرکت نہ کی۔ 47 جمع 27 یہ بنتے ہیں 74۔ 74 جنگیں ہوئی، ان میں کتنے شہید ہوئے؟ 259 259 صحابہ شہید ہوئے حضور کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں جتنی جنگیں ہوئی۔ لیکن یہ جنگ جمامہ اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ اس میں 1200 شہید ہوئے۔ اتنا حساس ہے یہ مسئلہ۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے متعلق دوسری رائے کا پا لینا کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے جی فلاں بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو کیا میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے دلیل طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو دلیل کیسی؟ تو آج پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے کیا؟ حضرات مجھے صاحبزادہ اشتیاق صاحب نے فرمایا کہ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ چنیوٹ میں ربوہ میں ساری زمینیں اور احمد نگر پورے کا پورا قادیانی نے خرید لیا ہے۔ قادیانی اتنے سرگرم ہو چکے ہیں، اور آج کے دور میں مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں یہ جو ہے نا قادیانی اس کی اولاد رہتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ،
کینیڈا، یہ پاکستان میں جن کو بھی حکومت دیتے ہیں ان سے 2 شرطیں منواتے ہیں، 2 وعدے لیتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ منواتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے۔ تو 50 اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، صرف آج پاکستان ہے، آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں، یہ قادیانی نواز حکومتوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قادیانی کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے۔ پچھلی حکومت نواز شریف کی، اس نے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف 70 صفحے لکھے، بعد میں کسی نے شور ڈال دیا تو کہتا مس پرنٹ ہو گیا، پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی۔ 70 صفحوں میں تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور بیان دیتا ہے، کہتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ اگر قادیانی تیرے بھائی ہیں تو جنگ جمامہ 1200 صحابہ شہید ہوئے، وہ تیرے کیا لگے؟ پھر وہ تیرے دشمن ہی لگے۔ تو حضرات، یہودی اور عیسائی حضور کریم کی دشمن، اس امت کے دشمن، تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پڑھنے سے نہیں روکیں گے، تمہیں عمرے کرنے سے نہیں روکیں گے، تمہیں حج کرنے سے نہیں روکیں گے۔ انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے، کیونکہ کائنات کی روح، عبادات کی روح اس عقیدے میں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ کوئی یار دی گل سنا ملا، کوئی ختم نبوت دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماء وچ فساد ملا۔ جب تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے فتویٰ دیا، دھرنا دیا، تو اوپر سے آرڈر آ گیا، اوپر سمجھتے ہیں امریکہ سے، 1800 2000 بندہ بھڑکا دو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ تو آپ کی فوج اور رینجر نے انکار کر دیا کہ نہیں، ان کا کیا قصور ہے، ہم نہیں ماریں گے۔ پھر یہ مادہ ہوا ہے حضرات۔ دوسری جو شرط منوائی جاتی ہے وہ پاکستان سے گندم کو ختم کرنا ہوتا ہے، تاکہ پاکستان میں بھوک اور افلاس کو پھیلایا جا سکے۔ کسانوں سے پوچھو جا کے، کھاد مل ہی نہیں رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ تاکہ گندم کی قلت پیدا کی جا سکے، گندم کا خاتمہ کیا جا سکے اور ہمارے ایمانوں کو خریدا جا سکے۔ تو اس مشکل دور میں آپ کو اور میرے ذمہ کیا فرض ہے؟ آپ نے ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینی ہے انشاءاللہ، کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی اور کو ووٹ دیں گے، تیری وہ ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گی۔ اور عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والوں کی کیا شان ہے؟ ایک جنازہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا، ایک رابی کا جنازہ تھا۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ فاسق، فاجر، کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اگر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو نبی پاک اللہ کے فاروق اعظم وہ ہے، جب وہ بولتے تھے تو اللہ کی وحی آ جاتی تھی۔ 34 مرتبہ جو فاروق اعظم نے کہا اللہ کی وحی نازل ہو گئی، ان کی زبان پر رب بولتا تھا، آج میرے نبی نے بات نہیں سنی۔ تو نبی پاک نے فرمایا، کوئی ہے جو اس کے ایمان کی گواہی دے؟ کوئی ہے، کوئی بتائے اس کے پلے میں کون سی نیکی ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس کو زیادہ مال ظاہری کرتے نہیں دیکھا، زیادہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتے نہیں دیکھا، لیکن ایک جنگ کی رات تھی، میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا جو تیر لگے، جو نیزہ لگے، مجھے لگے، میرے نبی کو کچھ نہ ہو۔ تو نبی پاک نے فرمایا، آؤ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے سے کفن اٹھا کے فرمایا، اے فلاں بن فلاں، لوگ تجھے جہنمی کہتے، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا ہوں تو جنتی ہے۔ اور فاروق اعظم سے فرمایا، عمر سن، قیامت کے دن لوگوں سے اعمال نے ان کا عقیدہ پوچھا جائے گا۔ تو غور کریں حضرات، جس کے بندے کے پاس زیادہ نیکیاں نہیں تھیں، اس نے صرف حضور کے خیمے کا ایک رات پہرا دیا تو حضور کریم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس کی یہ نیکی دیکھی گئی کہ اس نے حضور کے خیمے کے باہر پہرا دیا تھا۔ تو جو آج حضور کی ختم نبوت کو بچائے گا، جس رنگ میں بھی بچائے گا، نعرے مارے گا، ووٹ دے گا، لوگوں کو بتائے گا عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے، جو کوئی بھی حضور کی محبت میں آج عقیدہ ختم نبوت کو بچائے گا، اس کے بھی گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی یہ نیکی دیکھی جائے گی، وہ اپنے امام صدیق اکبر کے پرچم تلے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور کریم نے فرمایا، میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرماؤں گا۔
یہ یاد رکھے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی، گناہگار کی شفاعت ہو جائے گی، لیکن غدار کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قادیانی کے یاروں اور ختم نبوت کے غداروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قلندر لاہوری کہہ گیا تھا شرط بس ایک ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ وفا کر، تیرے اور میرے پاس ایک ووٹ ہی ہے، اگر آپ اس پہ بھی اگر مگر کریں گے تو میرے نبی کے ساتھ کون سی وفا کی؟ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 370 حفاظ 370 حافظ تھے اس میں، اس کے بعد صدیق اکبر نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ اتنا زیادہ بھاری نقصان ہوا مسلمانوں کا اس جنگ میں، اور آج لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، آخری نبی نہیں مانتے باقی تو سب مانتے ہیں۔ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے جنگ جمامہ اس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے، حضور کی ختم نبوت کی خاطر۔ اس کو چھوٹا مسئلہ نہ سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کی ختم نبوت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سلام پڑھ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ، یا مولا، اپنے حبیب کے صدقے حرمت نام محمد میرے پیر و مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما۔ نارائن پاک کے صدقے سلسلے ہر بندے کی نیک خواہش پورے فرما۔ مولا میرے نبی پاک دے روز جتنا تیرے نزدیک اجزا کا شمار ہے، جتنا درختوں کے پتے پانی کے قطرے نے، اتنے درے نے، جتنا تیرا فضل ہے، جتنی رحمت ہے، مولا جو صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی وسلم اجمعین برحمتک یا رب۔ 34